السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہائے دوستو، میں ہوں مفتی شامل پرواز، اور آج میں قرآن کریم کی مختصر تفسیر اسٹارٹنگ سے آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن کریم کی یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، جس کا مطلب ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، ان کے حقیقت کے بارے میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف مقطعات کو انگلش میں آئسولیٹڈ ورڈز بھی بول سکتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے الفاظ، جدا جدا پڑھے جانے والے الفاظ۔ ان الفاظوں میں جیسے کہ الف لام میم ہے، یاسین ہے، قاف ہے، توسین ہے، توسین میم ہے، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر سے، یہ اللہ جانے اور اس کا پیغمبر جانے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین جب اس طرح کے حروف مقطعات کی تفسیر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں کی جانے والی یہ راز کی باتیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیے، کیا کہنا چاہا وہ اللہ جانے اور اس کا پیغمبر جانے۔ اس لیے ان کی تحقیق میں پڑھنا ایک عام مسلمان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمام کے تمام حروف مقطعات ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش سے بالا تر کتاب۔ قرآن کریم کی یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی ہر کتاب میں تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے اس کلام میں شک کرے، اس کو یقینی نہ سمجھے، اسے ڈاؤٹ ہو، تو پھر وہ شخص اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ دوسری صفت اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقی حضرات کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم متقی حضرات کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ متقی حضرات تو خود ہدایت پر ہوتے ہیں آلریڈی، تو اس کا جواب یہ ہے جو مفسرین نے دیا ہے کہ در حقیقت اللہ کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقی حضرات ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ورنہ تو قرآن کریم پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے جو اصل فائدہ اٹھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہو۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، یا وہ ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر یہ قرآن اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ اس لیے اسپیشل مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ ایک تو یہ ہے عمومی ہدایت کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے اس قرآن کے اندر، اور ایک ہے خصوصی ہدایت۔ تو خصوصی ہدایت جو قرآن کریم کرتا ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے کرتا ہے جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال دو آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو میں نے بہت مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد کچھ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان متقی حضرات کی کچھ کوالٹیز، کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ خصوصیات، کچھ وشیشتائیں بیان کی ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا بھارت مہان۔